بتا رہی شروعات میں اتنا خوبصورت کلام پیش کیا ہے اور اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے. تو اچھا وہ مجھے یاد آتا ہے جب غلام فرید صاحب جو ہے جب ادا کر رہے ہوتے تھے کبھی کبھی کرتے 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 دھیما ہو جاتے جی اور پھر اس کو ریز کرتے ہیں. وہ بھی اصل میں وہ کوئی لوگوں کو اکثر غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. حاجی صاحب بہت درویش قسم کے انسان تھے. وہ ماشاء اللہ سے ولی صفت انسان تھے اور میں نے بہت وقت گزارا ہے. شب بیداری کرتے تھے، وہ رات کو جگے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے اور انہی لمحوں میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. اچھا میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. وہ عام بندے نہیں تھے. تو قوالی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ انسان جو ہے نا وہ جیسے پڑھنے والے جب خود ہی اس کیفیت تک نہیں پہنچتے تو وہ دوسروں کو کیا. تو یہ ہے کہ اثر ہوتا ہے نا اس کا. کلام ہوتے ہیں. وہ تو یوں لگتا تھا کہ جیسے سب سننے والوں کو لے کے ایسے ہی ایک خاص جگہ تک یہ اصل میں یہ جو ہے نا یہ محفل سما جو ہے نا یہ قوال حضرات جو ہے نا خاص طور سے خانقاہی نظام جو ہوتا ہے قوالی کا اس میں قوال جو ہے وہ امام ہوتا ہے جی بے شک اور مقتدی ہوتے ہیں باقی جو سننے والے. تو یہ ایک پرواز کی بات ہے. آہستہ سے اس کو شروع کیا جاتا ہے پھر وہ ایک پرواز ہوتی ہے. تو اٹس آل اباؤٹ انرجیز. positive collective energy. It's the same thing in collective congregational prayer. Okay? So basically, okay. Sure. لیکن آپ بات پوری کیجئے ارشد صاحب. نہیں آپ بات کریں پہلے. شکریہ کال کرنے کا. آپ سن لیں پہلے میں بات. اچھا جی آپ ایسا کریں ارشد صاحب ہینگ کر دیں میں لینڈ لائن سے آپ کو کال کرتا ہوں. آپ دوبارہ کریں. اچھا ٹھیک ہے آپ بات جاری رکھیے تھوڑی دیر. تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کانگریگیشنل پریئرز کا جو ایک سسٹم ہے نا ہمارے یہاں صرف ہمارے یہاں نہیں ہے مختلف ریلیجنس میں کیونکہ منزل تو ایک ہی نا سر ہے نا. اور تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کانگریگیشنل پریئرز جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں. جی بالکل. اب آپ کوئی بھی صاحب جو جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ بخشا ہے کہ جو ان چیزوں کے بارے میں سوچیں بے شک کیونکہ وی آر ناٹ لائک شیپ وی آر ہیومن بینگس. جی بالکل بالکل بالکل. اینڈ وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ ایوری ایکشن. بے شک. وی شوڈ ناٹ جسٹ فالو بلائنڈلی. جی ٹھیک ہے نا. جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. جی بے شک. ہمیں زبان دی ہے دماغ دیا ہے چوائس دیا ہے. چوائس دی ہے. اوکے. اکثر میں بچوں کو میرے اپنے بچوں کو بتاتا ہوں میرے گھر کے پیچھے جو ہے نا بہت بڑے وہ فارمز ہیں وغیرہ تو وہ وہاں پہ شیپ وغیرہ کاؤز وغیرہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا دیٹ کاؤ از بین آسکنگ فار بریانی. نہیں. وائی؟ نو چوائس. ان کے پاس چوائس نہیں ہے. دے ہیو بین گیون ون آرڈر یو ہیو ٹو ڈو دس. جی ہاں. Every species except for human being, even angels have been ordered to do a certain thing. جی بے شک. تو اشرف المخلوقات جو ہے جی اشرف المخلوقات جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. جی بے شک. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی وجہ ہوگی نا اور اس میں وہ کوالٹیز بھی ہوں گی. جی ہاں. تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی ہاں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی. لیکن خود ہی کو بلند کرنے کا جو طریقہ ہے جی وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے آپ میں دے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ دیٹ. ٹھیک ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ بھائی کلیکٹیو انرجی you know it's a source of positive energy coming together to have an effect. بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. اگر ہم کسی بھاری چیز کو ایک بندہ اٹھانا چاہے تو مشکل ہوگا. دو آ جائیں تو اور تھوڑا سا زیادہ اس کو آسان.
5-6 بندے آ گئے تو آسانی سے اٹھا لیں گے. آسانی سے. جی 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 جی. ٹھیک ہے. جی تو اسی طرح سے یہ جو ویوز ہے نا انرجی ویو، یہ ساری چیزیں تصوف میں آپ کو ملیں گی، جی بے شک. صوفیزم میں ملیں گی، صوفیزم میں. جو کہ اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے. میں نہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا جی ہوں جی جی جی. پلیز آپ اس کو اس سے الگ نہ کریں. نہ کریں. اگر آپ کو اسلام کا اصلی صحیح جو اس کا نچوڑ ہے، جو ایکچوئل ایکشن ہے، یو لیو لائک اے صوفی. ہو واز دا فرسٹ صوفی؟ all the prophets، بے شک. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سارے صوفی. اگر آپ دیکھیں صوفیزم کی ڈیفینیشن اور ان کی زندگی دیکھیں، جی بے شک. ٹھیک ہے، نمونہ ہے وہ لوگ. جی جی بے شک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات حضرت بے علی شک. مشکل کشا کرم رضی اللہ اللہ وجہ تعالیٰ کریم عنہ. ہے. جی بالکل. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف نام نہیں، وی آر آلسو گیون این اپرچونٹی. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. صرف تو یہ کوشش ہونی چاہیے انسان کی کہ اپنے آپ میں جھانک کے نا، ٹھیک ہے. وہ خود ہی جو ہے نا وہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. تو پھر اس کے وسائل ہم تلاش کرتے ہیں کہ اوکے آئی وانٹ ٹو ڈو دس، جی. مجھے یہ کرنا ہے. ہاں. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر ہم صاحب علم کے پاس جاتے ہیں، کسی مرشد کو ڈھونڈتے ہیں، جی یا کسی چیز کو سیکھنی ہو، جیسے ہم نے یہ سیکھنا تھا تو استاد کو تلاش کیا. ٹھیک جی ہے، بے شک. انہوں نے بتایا تب جا کے آیا نا. ایسے تو نہیں ہوتا نا ہواؤں میں، تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ پھر قوالی کی جو کلیکٹیو انرجی، ایک روم میں 40 50 100 400 1000 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، لیکن ان کے سب کی انرجی سیم پیور ہونی چاہیے، بالکل. تب جا کے وہ بات بنے گی. بے شک. بے شک. اگر کسی 10 بندوں کے بھی یا 5 بندوں کے بھی نیگیٹو انرجی ہوگی نا، وہ سب اس پہ جو ہے نا پانی پھر جائے گا. پھر جائے گا. بے شک. اور یہ میں نے ذاتی طور سے جو ہے نا اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، دیکھا ہے میں نے. بے شک. دیکھیں جہاں پہ اللہ، رسول اور پھر اولیاء کرام کا ذکر ہو تو اس سے بہتر اور ٹائم کیا ہوگا؟ وہ جو اوقات، وہ گھڑیاں جو عبادت میں جاتی ہیں. کون پڑھ رہا ہے، جی کون کیا کر رہا ہے، نہیں. جی جو کانوں میں آواز جاتی ہے، ایک تو سر، جی وہ آپ کے زمین کو جو ہے نا، جسے یہ دس اے باڈی، جی ہاں. ٹھیک ہے، جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے پہلے زمین کو تیار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جی اسی طرح سے یہ میوزک جو ہے نا آپ کے سارے وجود کو جو ہے نا ریلیکس کر دیتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ریلیکس کرنے کے بعد پھر جو لیرکس ہم پڑھتے ہیں نا، جی وہ جب جا کے اثر کریں گے جب آپ کا مائنڈ ادھر ادھر نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی میوزک سے آپ کا ایک دم میڈیٹیشن میں آ جائیں گے آپ. پھر آپ اللہ سن رہے ہیں، رسول سن رہے ہیں، علی سن رہے ہیں، جی تو یہ اثر کرنے لگے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ کے دماغ میں یہ کل بل دینا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، عبادت میں کیا اثر آئے؟ جی ٹھیک ہے نا. جی جی تو یہ چیزیں اس لیے انہوں نے استعمال کی ہیں کہ اس سے جو ہے نا سائنٹیفکلی فریکوینسیز کا جو اس میں جو وہ ہے تقریب، جی جی وہ فریکوینسیز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے نیورولوجی جو ہے نا آپ کی ساری اس میں آ جاتی ہیں کہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. سائنٹیفکلی جی قوالی از اے ویری ڈیپ سبجیکٹ. صحیح بات ہے. اٹس اے ویری اٹس این اوشن. جیسے جیسے ہم جتنا ہم کرتے جا رہے ہیں نا، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں نکھر کے آتی ہیں کہ جس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے سال پرانے بزرگان دین نے اس کو ایسے تو نہیں اس کو لائٹلی لیا ہے نا. ہاں. تو یہ سب چیزیں میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کو، حالانکہ میں تو خود طالب علم ہوں. اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، ہمارے بہت سے دیکھنے والے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، کچھ سوال ان کے ذہنوں میں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاننا چاہ رہے ہوں گے جی کہ آپ اتنے دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. یقیناً بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی میزبانی کریں، اور تو آپ لوگ یہاں پہ پسند کرتے ہیں کہ نجی محفلوں میں آپ کو بلایا جائے، یا آپ کوئی بہت بڑے ہی پروگرام کی طرف؟ نہیں سر، دیکھیں ہمارا مشن جو ہے نا، جی وہ ہمارے حاجی صاحب ایک
شعر کہا کرتے تھے جی اس میں اسی سوال کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دراصل مخلوق کی خدمت ہے عبادت. واہ. دراصل مخلوق کی خدمت. مخلوق کی خدمت ہے عبادت. دیکھیں آپ اس کو جہاں وزن ہے نا وہاں پہ آپ غور کیجیے گا. دراصل مخلوق کی خدمت ہے عبادت. بالکل ٹھیک ہے. جی. اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ نہ تو آپ کی عبادت کا محتاج ہے. جی آپ فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں, جی. کیا رویہ آپ کا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک جی. ہے نا, جی. یہی دیکھا جائے گا نا. بالکل ہے اعمال تو ہے نا. بالکل. ایک حقوق العباد ہے اور حقوق العباد اور حقوق اللہ, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. تو حقوق اللہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد نہیں معاف کریں حقوق گے. العباد تو پھر وہ بندہ اگر آپ کو معاف کرے تو ٹھیک, نہیں تو نہیں. نہیں تو ٹھیک پھر ہے. آپ کے. تو جہاں تک ہم لوگ آتے ہی اسی وجہ سے ہے کہ جی. ہمارے تعلقات بنے لوگوں سے, جی جی اور لوگوں میں تھوڑا بہت, چونکہ ہمارا تو کام ہے, پروفیشن ہے, جی. تو ہم تو چاہتے ہیں جتنے زیادہ تعداد میں ہمارے پروگرام ہوں, لوگ سنیں جی. اور ہمارا مشن بھی جاری رہے ٹھیک ہے. اور لوگوں سے ملاقات بھی ہو اس بہانے. سمرین آپ سوری آپ میرے ساتھ ہیں. ناظرین سمرین آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جہاں ان کو سنا وہاں کی آڈینس کیا, جہاں جہاں بھی میں نے ان کو سنا وہاں آڈینس بہت ہی پرجوش تھی اور سب نے بہت ہی انجوائے کیا. خود میں نے بڑا انجوائے کیا اور وہ محفل کچھ ایسی تھی کہ ہم بہت ہی پروفیشنل طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. بڑا کوشش کی ہم نے کہ ہم بڑا سنبھل کے بیٹھیں, تالی بھی بجائیں تو ذرا سوچ کے بتائیں کیونکہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ہم نے بڑا مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا. خاص طور پہ جو یہ قوالی میں جو سما ایک باندھ دیتے ہیں نا وہ بہت ہی پر اثر تھا اور بہت ہی لطف اس وقت سب لوگوں نے اٹھایا. تو ہر جگہ پہ یہی ہے اور بہت سے لوگوں کو جہاں جہاں میں نے ویڈیوز شیئر کی وہ ابھی تک کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بھی جائیں اور ایسی محفل سجائیں. دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت ہی سریلے اور خوبصورت مہمان یو کے سے آئے ہوئے سلیم صابری, وسیم صابری اور قیصر جمی. تو اس سے پہلے ہم بات تو کر رہے تھے سلیم صابری سے, لیکن ہمارے ساتھ یہ ینگسٹر ہیں وسیم صابری. تو میں ان سے خاص طور پہ اس وقت پوچھنا یہ چاہوں گی کہ اتنی نوجوانی میں لوگ جاتے ہیں پاپ میوزک کی طرف, ان کو بڑا ڈانس اور میوزک مستی والا جو میوزک ہوتا ہے وہ والے گانے ہوتے ہیں ان کو, جس میں وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں جسٹ لائک, اور بھی بہت سارے مشہور سنگرز. قوالی تو بہت ہی ایک بڑی سیٹ سی فارم ہے, بڑی سول ٹچنگ فارم ہے نا, تو آپ نے یہی کیوں چوز کیا؟ کچھ اور بھی کر سکتے تھے. چونکہ ہم سول ٹچنگ پیپل ہیں. ہاں یہ ہے. اور ہمارے گھرانے میں یہ چلتی آ رہی پشت در پشت. ہاں تو بچپن میں ہم نے تعلیم حاصل کری. میرے ماموں بھی استاد بھی ہے. اچھا. تو میں نے دیکھا ان کو ایک پروگرام میں جب یہ تان لگاتے ہیں اتنی, تو مجھے تو تانسین یاد آ جاتا ہے آپ کو دیکھ کے. ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز ہے ان کی اور بڑا اونچے سر کو لے جاتے ہیں اوپر. تو اتنا سیکھنا کب سے سیکھ رہے ہیں, کہ بچپن سے؟ ہاں بچپن سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ ابھی بتایا سلیم صابری نے کہ یہ یونیورسٹی گریجویٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے یو کے کی ایجوکیشن اچھی خاصی ٹف ہے. کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ بس یہ اس کا ریاض کرنا پڑتا ہے, اور اگر لگاؤ ہے تو اس کے لیے ضرور ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ہاں یہ تو ہے, اگر آپ کو شوق ہے تو پھر ہاں اس شوق کے لیے آپ وقت نکال ہی لیتے ہیں. تو آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا یہ خاصا دل میں اتر جانے والا ایک سٹائل ہے میوزک کا, موسیقی. اور جیسے کہ پھر جیسے ہم حمد پڑھیں, نعت پڑھیں یا منقبت, تو وہ ہمیں ان ہستیوں کی طرف ہمارا رخ موڑ دیتا ہے, ہماری سوچوں کا, ہماری سماعتوں کا. تو اسی لیے اسے محفل سما کہا جاتا ہے. اور لیکن میں کہتا ہوں کہ نوجوانی میں جیسے کہ وسیم اس طرف آئے ہیں, اور آئی تھنک اس میں آپ کا بھی کردار ہے. فیملی میں جب بچے ہوتے ہیں obviously وہ بڑوں کو دیکھ کے ان کو ان سے انسپائریشن لیکن لیتے ہیں. مجھے اس بچے پہ بہت فخر ہے. میری شاگردوں میں سے ٹھیک ہے الحمدللہ انہوں نے
میرا نام بھی اور کیا ہمارے استادوں کا بھی نام روشن کیا. جی جی. اور وہ جو جوڑی تھی نا غلام فرید صاحب کی اور مقبول صاحب صاحب کی, تو وہ جو ہے آپ دونوں نے سیم سٹائل قائم رکھا ہوا ہے. بس یہ سبحان اللہ. اور کیونکہ جس طرح سے میں ان کو سنا, کچھ ادائیگی آپ کرتے ہیں, کچھ یہ کرتے ہیں, اور پھر وہی وہ, تو مجھے ایک دنیاوی سا شعر یاد آ رہا ہے کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا, کسی سے سن لیا ہوگا یہ دنیا 4 دن کی ہے. اور مقبول صاحب بھی کہتے تھے اللہ, حاجی صاحب کہتے تھے اللہ. ایسا ہی اینی ہاؤ, لطف آ رہا ہے, تو آئی تھنک کچھ تھوڑا سا اور پیش کیجیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. جی. تاریخ دل میں خواجہ کی روشنی تمہیں نے, اندھیرے میں دل کے یہ کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت, کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت, یہ کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت, یہ کس نے جلایا سویرے سویرے. تصور کی سورج کی ایک ایک کرن سے نیا نور پایا سویرے سویرے. لگن جس کے دیدار کی لگ رہی تھی قریب آیا سویرے سویرے. کسی غم زدہ نے جو خواجہ پیا کو طرف کر بلایا سویرے سویرے. خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے کر, خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے کر وہی ان کو پایا سویرے سویرے. خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے کر وہی ان کو پایا سویرے سویرے. خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے
پانی رے نیزا پانی رے ما پا رے پا رے حاجتی میں لگایا عبادت کا سودا اندھیرے میرے عبادت کا سودا اندھیرے میرے منافع کمایا سویرے سویرے عبادت کا سودا اندھیرے میرے منافع کمایا سویرے سویرے کیا سویرے سویرے یہ شام ہے, شام ڈھلے لیکن شام ہم سوچ رہے ہیں آج ڈھلنا نہیں چاہیے, سویرا محسوس ہو رہا ہے اور چاہ رہے ہیں کہ یہ وقت طویل ہو جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ قیصر جمی ہیں, اتنا خوبصورت یہ طبلہ بجاتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ میوزک کی جو فارم ہے سب سے زیادہ مشکل چیز یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے یا صرف مجھے ہی لگتا ہے؟ جمی صاحب آپ بڑا جم کے بجاتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اور اتنا لطف آ رہا تھا مجھے اور اتنا مگن ہوتے ہیں. ہاں, اور آپ بولیے, آپ وائس چلی جائے گی. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا جی, کیونکہ یہ گانے کی سنگ کوالٹی ایسی ہے, یہ پرانی یہ ہے پرانی روایت ہے جی, طبلہ حضرت میر خسرو کی ایجاد ہے جی, اور میرا خیال ہے کہ اس دور میں یہ قوالی جب شروع ہوئی تو ساتھ طبلہ بھی ایسے ہی ایجاد ہوا تھا.
जी 500-600 साल हाँ पहले, ठीक है। जी तो ये साथ है रिदम रिदम, हाँ, बिल्कुल। इसके बगैर वो माहौल भी नहीं बनता। नहीं बनता, नहीं बनता। और वो एक वक्त था जब इंडो पाक में जी बड़े सगीर कहना चाहिए, जब एक बड़ा बड़े आज़म था, तो उस वक्त लोगों को सूफीज़म की तरफ जी लेके जब आए तो उन्हें थोड़ी सी अट्रैक्शन चाहिए थी, लेकिन देखिए कि उसमें हमने अल्लाह, रसूल और क्या कहते हैं अंबिया और अमन, औलिया, इत्तेफाक, मोहब्बत हाँ, का पैगाम दिया। और फिर ये हमारी जो महफिलें उस वक्त, मैं हमारी कह रहा हूँ उसमें जो हमारे औलियाए अल्लाह के मज़ारों पे इस किस्म की जब एक रीत चली, तो बहुत से लोग हमारे गैर मुस्लिम भी आके उसमें शामिल हो जाते और वो जी बिल्कुल। इसका तो किसी जी, मजहब से तो कोई ताल्लुक नहीं, नहीं है। अमन का पैगाम, दोस्ती का, मोहब्बत का। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि जब ये ऐसी फॉर्म है तबला जो कि यूनिवर्सल है, हम जब भी खुश होते हैं, कोई एक्साइटमेंट होती है, हमारे हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं, हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। चाहे हमारे सामने टेबल हो, चाहे हमारे हाथ में गिलास हो, हमारी उंगलियाँ बजने लगती हैं। हाँ तो तबला जो है, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास टूल ही हो बजाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट ही हो, ये एक यूनिवर्सल चीज़ हाँ, है। मैं इनकी बात को बढ़ाता हूँ। कई दफ़ा मैंने देखा कि ये कराकरी खरीदने आई हुई हैं, तो पूछा क्या है, कहती मैं कवाली सुन रही थी, मेरे हाथ से हर गिलास टूटता रहा। तो, अक्सर होता ये भी है कि लोग जो है ना वो सुन के जी हाथ पैर हिलाने भी लगते हैं, कभी कभी हमारे साथ शामिल भी हो जाते हैं, गा भी लेते हैं कभी कभी, फौरन से इस तरह भी होता है। तो फिर हम अब क्या सुनेंगे आपसे? नेक्स्ट कोई एक आइटम हाँ, जाते जाते मेरे ख्याल से आखिरी जो है जी, ना जी। वो, जी। तो बताएं आपको क्या सुनना जो चाहिए। कोई अच्छा, कौन सी कवाली है जिसकी कोई- फरमाइश सबसे ज़्यादा होती है? कोई गज़ल टाइप कोई चीज़ ऐसी सुना दे, जैसे कुछ रूहानी चीज़ें हमने सुनी हैं, कुछ जो है लाइट चीज़ है। लाइट सी चीज नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अभी हम बहुत महफिलों में जाते हैं ना, हम्म। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी फरमाइश सबसे ज़्यादा आई आपको? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी फरमाइशें बार बार आती हैं। मेरे ख्याल से चूँकि हम तो सारे घरानों को मानते हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी हमारे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के फैंस हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जी मैं भी उनका एक फ़ैन हूँ, ठीक जी, ठीक ठीक। तो उनको भी ये हमारे पास लाइव कॉलर है अरशद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जनाब? जी अरशद साहब, मैं बिल्कुल ठीक। बड़े अरसे के बाद आपने प्रोग्राम में शिरकत की है, कैसे हैं आप? जी, आपकी मोहब्बत है। आपने भी काफी अरसे बाद एक ऐसा आइटम तो नहीं कहूँगा मैं, ऐसी मैं महफिल समा रखी। हमारे पास मेहमान ऐसे मौजूद थे कि हम फिर रोक नहीं सके खुद को, आज हमें ये प्रोग्राम मुनक्किद करना ही पड़ा। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलीम साहब को, वसीम साहब को, और तीसरे जो ब्रादर हैं उनको कैसर जिमी साहब, मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। उन्होंने कहना चाहिए कि शाम का समा बांध दिया बहरहाल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मेरे हम नाम है अरशद हुसैन साहब जी। ये भी बहुत उम्दा गाते हैं। इन्होंने मैं इनको एक दफ़ा सुना तो मुझे इनकी याद ताज़ा हो गई। ठहरिए जी, मसूद राना साहब, वाह 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 जैसे वाह। अच्छा सुना। इनकी क्या पिच है, क्या है, एक दो लाइनें अगर नमूने के तौर पे मैंने आपकी तारीफ की है तो एक सबूत दे दें। ज्यादा तारीफ कर दिया मेरे लिए, मैं काफी अरसे से इससे रियाज नहीं किया। दूर हूँ, हाँ। रियाज नहीं किया, या वैसी बात आप नहीं है। ऐसा करें, रजिया कर लें। अच्छा, मारे की पकड़ के। कुछ नहीं होगा। अच्छा जी। बहरहाल आप सब सुनेंगे तो आप सबकी इज्जत अफजाई है। आप जी। लोग माशाल्लाह बड़े जबरदस्त, और जैसा कि तबले ने भी एक बड़ा समा बांधा हुआ है साहब, आप बहुत जबरदस्त बजा रहे हैं। बहुत वेरी मच, जिमी साहब। वेरी मच इनटू इट, बहुत मजा आ गया है। जी। तो अरशद भाई की रिक्वेस्ट, अरशद भाई के हुक्म को मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मेरा मुंह चलता रहता है। तो पता नहीं क्यों रफी के गानों के ऊपर ठीक है, इंसान टूटती ठीक है, हालांकि कुछ रफ़ी भी हो और जाए। मुझ में जमीन हाँ। आसमान का फर्क है। ठीक है तो कोशिश करूंगा कुछ सुनाने की। जी। बिस्मिल्लाह। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए,
वाह ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, क्या वाह यही सजा है मेरी, मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, वाह गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, वाह गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, तू ख्यालों में मेरे अब भी चली आती है, अपनी पलकों पे उन अश्कों का जनाजा लेकर, तूने नींदें करी कुर्बान मेरी राहों में, अल्लाह मैं नशे में रहा गैरों का सहारा लेकर, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया क्या कहने, वाह 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 अरशद माशाल्लाह। साहब, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, इतना गम आपने सुना दिया है हमें कि हम चाहते हैं कि आप बहुत ही एक अच्छा कलाम यहाँ सुनाए कि गम दूर हो जाए आपका। ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने जो कव्वाली का जो समय बांधा हुआ है हमें उसी ट्रैक पे रहना चाहिए, लेकिन अरशद भाई के हुक्म के आगे मैं ना नहीं कर सकता। मुझे गम मिला हमेशा यहाँ सूरतें बदल कर। वाह अर्शद साहब शुक्रिया। आप थोड़ा सलीम साहब फिर आप हम मौका देते हैं सलीम साहब साहब को कि वो थोड़ा अपना सुनिए कलाम पेश करें। और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, in front of television right now, sir. ठीक है, Don't सर। worry. चलिए enjoy करें आप हमारे साथ। ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया। फनकार को आप लाए हैं, बहुत ठीक। अच्छे जनाब। Thank मुझे you so सुन much. के मजा आ गया है। शुक्रिया जनाब, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। तीसरे बगल बहुत ज़्यादा। ये अरशद साहब, दरअसल बात ये है कि आपने इसका मफहूम रखा है महफिल समा, जी जी बिल्कुल। लेकिन चूँकि मुख्तलिफ लोग आपको ये प्रोग्राम सुन रहे हैं जी और समीरा जी ने भी ये कहा कि कुछ लाइट भी किया जाए। जी जी हालांकि ये महफिल समा का जो अगर देखा जाए तो इसकी जो शायरी है, अगर दूसरे मफहूम में इसको लिया जाए तो बहुत बड़ा कलाम है ये, जी बेशक। लेकिन हम इसको लाइट में और खराज तहसीन उस्ताद नुसरत अली साहब को भी पेश कर देते हैं इस जी बहाने। जी तो हम आपके सामने उनकी एक बहुत ही मशहूर नज़म पेश कर रहे हैं, तो इजाज़त हो। बिस्मिल्लाह। इश्क वाले दगा नहीं करते, जुल्म करना तो इनकी आदत है, जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये कि
किसी का भला नहीं करते। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के, जुल्फों के, जुल्फों के, जुल्फों के, जुल्फों के, जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर वो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाले, बड़े बेमोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक। तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। घर 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 सनी दसा, घर 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 सनी दसा, घर 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 सनी दसा। सनी धनी सगरे मागा, सनी धनी सगरे मागा, पमगा मगरे गरे सरे सनी सनी धनी दपा, पदनी सनी सनी स पदनी सनी सनी स पदनी सनी सनी स गसनी सगम गस गसनी सदनी सगम गम गस गनी सदनी सगम दगम गस गसनी सदनी सगम गम दनी नि दनी नि 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 दनी 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 दम दम गम गस गम दनी सनी दनी दम दम गम सनी दनी दम दम गम गस सनी दम मगरे सा सनी दम मगरे सा सनी दम मगरे सा। रे काली काली जुल्फों के फंदे न डालो,
دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں شرابی، دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں شراب، سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے، سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے، حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، اٹھاتے ہیں نظریں تو گرد ہے بجلی، اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی، ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی، ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی، جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا، جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا، وہی اہل دل کو تماشا بنایا، وہی اہل دل کو تماشا بنایا، خدا کے لیے ہم پہ دورے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو، اے حسن والو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو، کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو، اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو، اے حسن والو، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو، اے حسن والو، ہمیں زندہ رہنے دو، اے حسن والو، ہمیں زندہ رہنے دو، اے حسن والو، یہ قوالی تمام حسن والوں کے نام تھی اللہ. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا وہ جی. حسین اپنے عکس میں بنایا. کیا بات. I have made man in my own image. جی بالکل. تو وہ حسین ہی ہو. بے شک بے شک. تو بہت شکریہ آپ سلیم صاحب وسیم صاحب اور کیسر جیمی صاحب، آپ تشریف لائے اور نیو یارک کے ناظرین کو کاوش ٹی وی کے تھرو محظوظ کیا. اور ناظرین آپ ان مہمانوں کو یہ جو کہ یہاں پہ 7 نومبر تک جی 7 نومبر تک یہاں بروکلن میں موجود ہیں، آپ ان کو ان کا نمبر دوبارہ اناؤنس کریں گے. کاوش ٹی وی پہ ان کا ایڈ بھی چل رہا ہے، تو ان کا لندن کا نمبر ہے، لیکن آپ ان کو واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. کوئی دشواری ہو تو ہمیں کاوش ٹی وی پہ آپ کال کریں، ہم آپ کو کنیکٹ کر دیں گے. میں ایک بات کرنا جی میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گی، یہ خوبصورت آوازیں ہیں، یہ خوبصورت لوگ ہیں اور یہ خوبصورت کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو اپریشیٹ کریں اور ہر سطح پر ان کو سامنے لے کر آئیں، کیونکہ یہ جوان نسل جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمارے کلچر کو اور آگے لے کر جانا ہے، تو اس کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، کیونکہ آپ یقین کریں کہ جو موسیقی روح کی غذا ہے تو یہی وہ موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے. تو جب ہم کھانے پینے میں اپنی ہیلدی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں تو میوزک میں بھی ہمیں ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے تھے سلیم صابری، وسیم صابری اور قیصر جمی کو آج کے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام میں شام ڈھلے میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے کاوش نیو یارک ٹی وی کا آپ ساروں کے لیے. تو باقی ارشد بھائی اب نہیں بس ٹھیک کچھ کہیں گے؟ ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھنے والوں کو؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں سنا اور اچھی کامنٹس دی، آپ نے ہمیں، ہمارا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. اور چونکہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو محسوس کیا جائے
लोगों के दिलों तक पहुँचे हमारी आवाज़। क्या बात। और अगर ये रिस्पॉन्स हमें जब मिलता है तो हमारी मेहनत जो है ना हम समझते हैं ज़ाया नहीं गई। बेशक। तो हम भी आपका मैसेज जो है ना उसको दोहरा देते हैं कि हम लोग 7 नवंबर तक यहाँ पर हैं जी। और इंशाल्लाह मज़ीद अगले साल भी हम आएंगे। लेकिन अगर इस महीने में या फिर नवंबर की 7 तारीख तक अगर किसी ने अपने घर में या कोई और भी किस्म का प्रोग्राम रखना चाहे तो आपसे रब्ता करें और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उनको एकमोडेट किया जाए। बेशक बेशक। और कहते हैं कि जिसका इम्कान नहीं वो बात भी हो जाती है बिल्कुल। और ज़िंदगी हो तो मुलाकात भी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। जैसे कि सलीम साबरी ने कहा कि इम्कान होगा तो मुलाकात ज़रूर होती रहेगी। देखते रहिए काविश न्यूयॉर्क टीवी और मेरी तरफ से और सलीम साबरी की टीम से अरशद अरमान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुदा हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए काविश न्यूयॉर्क टीवी। काली काए